صحیح بخاری کتاب الطب میں یہ حدیث پاک ہے. حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ان ناسا من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم اتوا علی حی من احیاء العرب. کچھ صحابہ ایک عرب کے جو قبائل تھے ان قبیلوں میں سے ایک قبیلے کے پاس گئے, دعوت دین کے لیے گئے. تو اس قبیلے کے لوگوں نے اس لشکر اسلام کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں کیا, یعنی جو آداب ہوتے ہیں مہمان نوازی کے. فلم یقروہم, انہوں نے کوئی مہمان نوازی کا جو دستور تھا وہ بجا نہیں لائے, کوئی ضیافت نہیں کی. تو انہوں نے کیا کیا, صحابہ کرام نے پھر اپنی بات چیت ان سے کر کے جو میسج دینا تھا تو ان کے قبیلے سے تھوڑا سا سائیڈ پہ جا کے اپنے خیمے لگا کے بیٹھ گئے. تو اتنے میں جب رات ہوئی تو اسی قبیلے کے سردار کو بچھو کاٹ گیا. فبیناہم کذالک اذ لدغ سید, جو قبیلے کا سرپنچ تھا, سردار تھا, اسے بچھو کاٹ گیا. اور بچھو کا اثر جو تھا زہر کا بڑا شدید تھا, وہ ساری رات چیخیں مار مار کے شور کرتا رہا. اب پھر ان کو تھوڑا سا احساس ہوا قبیلے والوں کو کہ لگتا ہے کہ مسلمان آئے تھے ہمارے پاس اور ہم نے ان کی خدمت نہیں کی, پوچھا نہیں, شاید یہ ان کی وجہ سے ہم پہ یہ تکلیف آئی ہے. تو سردار اب چیخ رہا ہے تو قبیلے کے جو باقی لوگ تھے انہوں نے کہا چلو انہی کے پاس جاتے ہیں اور ان سے پوچھتے ہیں, شاید ان کے پاس کوئی اس کا دوا ہو. تو کچھ لوگ صحابہ کرام کے پاس آ گئے. اولئک فقالوا هل معکم من دواء او راق, وہ آگے کہنے لگے کہ کیا تمہارے پاس اس بچھو کے زہر کے ختم کرنے کی کوئی دوا ہے یا کوئی منتر ہے یا دم ہے تو ہمیں بتاؤ دوا. تو صحابہ کرام نے کیا کیا آگے, اب چونکہ یہ پہلے ہی ان کی وجہ سے پریشان تھے کہ انہوں نے کوئی ضیافت نہیں کی تھی, کوئی مہمان نوازی نہیں کی, دل میں پھر وہ تھوڑی پریشانی تو تھی. اب اس کا اظہار کیا صحابہ کرام نے, کہنے لگے فقالوا انکم لم تقرونا, کہ چونکہ تم نے ہماری کوئی مہمان نوازی نہیں کی, ہمیں پوچھا تک نہیں. ولا نفعل حتی تجعلوا لنا جعلا, کہنے لگے صحابہ کرام کہ جب تک تم ہمیں کوئی اجرت نہیں دو گے اس وقت تک ہم تمہیں کوئی نہ دوا دیں گے نہ کوئی دم دیں گے. پہلے پیسے دو, اجرت دو, کیونکہ پہلے تم نے ہماری مہمان نوازی کی ہوتی تو ہم بھی کر دیتے فری میں, لیکن اب کچھ نہ کچھ دینا پڑے گا. اب صحابہ کرام نے یہ طلب کیا خود. اب وہ کہنے لگے فجعلوا لهم قطيعا من الشاء, انہوں نے کہا ٹھیک ہے ہم کچھ بکریاں تمہیں دے دیں گے, بس ہمارا مسئلہ حل کر دو. ایک حدیث پاک میں آتا ہے انہوں نے 30 بکریاں دینے کا کہا کہ 30 بکریاں دیں گے, یہ مسئلہ ہمارا ختم کرو. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے لے چلو ہمیں. تو صحابہ کرام آگے, اور یہ راوی خود ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ آگے بڑھے اور آپ نے آگے بڑھ کے تو فجعل یقرأ بأم القرآن, آپ نے جا کر سورہ فاتحہ کو پڑھنا شروع کیا. سردار کے سامنے میں دم کرنے لگے, دوائی نہیں تھی دم تو تھا. وَيَجْمَعُ بُزَاقَهُ وَيَطْفِلُ فَبَرَعَ, جب پڑھتے جا رہے تھے تو وہ جو لعاب تھا پڑھنے کے دوران جو زبان حرکت کرتی ہے وہ لعاب جمع ہو رہا تھا, تو آپ نے پھر وہی لعاب اس جگہ پہ اسے لگا دیا جہاں اس کو بچھو نے کاٹا تھا. فَبَرَعَ, اس کا درد ختم ہو گیا, اس کی پریشانی ختم ہو گئی. تو اب انہوں نے 30 بکریاں کم و بیش صحابہ کرام کو دیں اور یہ لے کے روانہ ہو گئے. اب جب 30 بکریاں, دم رکھنے کا اجرت لینا, اب یہ مسئلہ اس سے ثابت ہو رہا ہے. اگر دم کیا ہے کسی نے کلام الہی پڑھ کر تو اس پر کچھ وصول کرنا وہ اس حدیث سے ثابت ہو رہا ہے. اب صحابہ کرام نے کیا, اب آگے آقا کا عمل کیا تھا وہ آگے بتاتا ہوں. یہ تو صحابہ کرام کر رہے ہیں نا, اور پہلی بار دم کر رہے تھے فاتحہ. اس کا یہ بھی معنی نہیں کہ اس سے پہلے شاید فاتحہ دم کی جاتی تھی تو انہوں نے بھی کر دی, نہیں, یہ پہلا موقع تھا جب سورہ فاتحہ کو دم کے طور پہ پڑھا گیا, اس سے پہلے نہیں پڑھا گیا تھا, کیونکہ حدیث کے اگلے لفظ اس کی بدعت کر رہے ہیں. اب انہوں نے وہ بکریاں وصول کی, جب لے کے چل پڑے تو راستے میں جب جا رہے تھے شہر مدینہ کی طرف تو صحابہ کرام کے 2 گروپ بن گئے. ایک گروپ کہنے لگا کہ یہ جو ہم نے کام کیا ہے نا, بکریاں لی ہیں دم رکھ کے, یہ غلط کیا ہے, ایسا نہیں کرنا چاہیے, یہ تو کلام الہی کو بیچنا ہے. دوسرے گروپ نے کہا نہیں ہم نے ٹھیک کیا ہے, پہلے انہوں نے ہماری کوئی خاطر تواضع ہی نہیں کی, ہمیں پوچھا تک نہیں, اور پھر ہم نے ان کی تکلیف کو دور کیا تو بدلے میں کچھ دے دیا, تو ہم نے غلط نہیں کیا. جب 2 گروپ بن گئے تو نتیجہ اس نتیجے پر پہنچے چلو بکریاں تو ہم نے لے لی ہیں, چلتے ہیں مدینے مصطفیٰ کی خدمت میں, آقا کو بتاتے ہیں, جو آقا فرمائیں گے کہیں گے تو واپس کر دیں گے, سبحان اللہ, اگر آقا ہمیں دے دیں گے تو پھر ہم بانٹ لیں گے. اب جب رستے میں چلے فقالوا لا ناخذہ حتی نسأل النبی صلی اللہ علیہ وسلم, کہنے لگے ہمیں نہیں لینی چاہیے تھی, حتیٰ کہ مجھے بات کرتے کرتے آقا خدمت میں پہنچے, جا کے سوال کیا آقا آج ہم یہ کام کر رہے ہیں, بتائیں ہم نے ٹھیک کیا کہ غلط کیا.
فسالوہ، جب انہوں نے آقا سے سوال کیا اور اسے سارا واقعہ بتایا کہ ہم نے فاتحہ پڑھ کے دم کر دی اور بندہ بھی ٹھیک ہو گیا، جب آقا نے یہ سنا ضحک النبی صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اپنے غلاموں کا یہ کام دیکھ کر خوش ہوئے اور مسکرا پڑے کہ وقال صلی اللہ علیہ وسلم وما ادراک انہا رقیۃ، میرے غلاموں تمہیں یہ کس نے بتایا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ دم ہے؟ تمہیں کیسے پتا چلا تھا؟ کیونکہ آقا نے پہلے تو بتایا نہیں تھا یہ دم بھی ہے، اب انہوں نے اپنی مرضی سے پڑھ کے کر دیا، یہ 30 بکریاں بھی لے آئے ہیں، دم بھی رکھا ہے، آقا اس کا کیا کرنا ہے؟ تو آقا فرماتے ہیں کہ خذوہا، جو ملا ہے لے جاؤ، جو کچھ ملا ہے یہ لے جاؤ، یہ تمہارے لیے جائز ہے، کوئی منع نہیں ہے۔ اب جب آقا نے دے دیا، ابھی بھی کچھ دلوں میں خیال تھا کہ شاید آقا نے ویسے فضل کرتے ہوئے ہم پہ جائز کر دیا، شاید اس میں کچھ جائز ہو کچھ ناجائز ہو، یا ہم زیادہ لے آئے کام تھوڑا کیا، ابھی بھی دلوں میں کچھ تھا۔ آقا نے اندر کا حال بھانپ لیا اور جاتے جاتے آقا نے ان سے فرمایا وَاضْرِبُوا لِي بِسَهْمِهِمْ، ٹھیک ہے اپنا حصہ لو اور اس میں سے جو میرا بنتا ہے میرا بھی دو۔ اب صحابہ کرام نے کہا ٹھیک ہے، آقا خود لے رہے ہیں، اب تو اس میں سوچ کی بھی گنجائش نہیں ہے کہ یہ جائز ہے کہ نہیں، آقا نے بھی اپنا حصہ لیا۔ تو آقا نے فرمایا کہ یہ جو میں لے رہا ہوں نا، میرا حصہ کیسے بنا؟ کسی کے ذہن میں یہ نہ آئے، مصطفیٰ فرمایا یہ فاتحہ تمہیں سکھائی کس نے ہے؟ اب کہ آقا آپ نے سکھائی ہے، جب سکھائی میں نے ہے، استاد میں ہوں، تو شاگردوں نے کام کیا، شاگردوں نے کام کیا، اس میں سے استاد کا حصہ بھی آ سکتا ہے۔